فرعون ایک اتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے کتنی انسانیت کا قتل کیا ہے، کتنے بے قصور لوگوں کو اس نے تہ تیغ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو، لوگوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، لوگوں نے اسے خدا ماننا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگ اسے معبود ماننے لگے۔ جنہیں اپنی جان کی فکر تھی انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ مگر ہر دور میں اللہ رب العزت کے مقدس بندے اور مقدس بندیاں رہی ہیں۔ فرعون اپنا ظلم دکھا رہا تھا، لوگوں کو قتل کر رہا تھا جو اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک عورت نے انکار کر دیا، میں تجھے خدا نہیں مانتی ہوں، میں تجھے کوئی معبود نہیں مانتی، میری پیشانی تیرے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی۔ جب فرعون کو اتنا معلوم پڑا تو فرعون غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ اس کے ظالم بادشاہ کے سپاہی اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 3 سال اور ایک کی عمر 5 سال ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں آتی ہے۔ فرعون کہتا ہے تو نے مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے، یقین جان کہ تیری جان لے لی جائے گی اور تجھے تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا میں تجھے خدا نہیں مان سکتی ہوں، میں اس رب کو مانتی ہوں کہ جو چاہتا ہے ایک کن سے ساری کائنات کو جس نے بنایا، جو چاہتا ہے مارتا ہے، جو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، اس کے ہی اختیار میں کائنات کا سارا نظام ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ چلنے کا محتاج، نہ اولاد کا محتاج، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ مگر فرعون تو کھانے کا بھی محتاج ہے، پینے کا بھی محتاج ہے، تیری اولاد بھی ہے اور تو بھی کسی کی اولاد ہے، تو بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اتنا اس خاتون نے کہا ہے تو فرعون کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ بہت زیادہ اذیت دی عورت کو، مگر عورت پہاڑ کی طرح اپنے ارادے پر پختہ رہی اور وہ بالکل نہیں ہٹی۔ فرعون نے کہا ایک تیل کو گرم کیا جائے۔ جب تیل کو گرم کیا جانے لگا اور تیل جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گیا، اس میں آگ کی طرح دھواں نکلنے لگا، تو فرعون نے کہا کہ اس کی بیٹی کو لے کر کے آؤ۔ تو بڑی بیٹی کو لایا گیا اور خاتون سے کہا گیا ابھی تیرے پاس وقت ہے کہ مجھے خدا مان لے، میں تیری بھی جان بخش دوں گا، تیری بیٹیوں کی بھی جان بخش دوں گا۔ اللہ اکبر! عورت نے کہا فرعون ہم تجھے خدا نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اس نے بڑی بیٹی کو لیا اور الٹا لٹکا کر کے تیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بیٹی نے کہا امی جان پریشان مت ہونا، ہم اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، ہماری جان بیکار نہیں جائے گی، تم اپنے ارادے پر پختہ رہنا۔ اور اس نے بیٹی کو اٹھا کر کے تیل میں ڈال دیا۔ بیٹی جل بھن گئی، کباب بن گئی، ہڈیاں بچی تھیں۔ فرعون نے ہڈیاں نکلوا کے الگ رکھوا دیا۔ اب اس نے کہا عورت تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، تیری بھی جان باقی ہے، 2 بیٹیاں ہیں بھی تیری۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، میں خدا اللہ کو مانتی ہوں، میں تجھ جیسے ظالم کو خدا نہیں مان سکتی۔ اللہ اکبر! اس نے دوسری بیٹی کو لیا اور اسے بھی آگ میں ڈال دیا۔ وہ تیل میں جل بھن گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا ابھی بھی وقت ہے، ایک بیٹی باقی ہے تیری۔ عورت نے کہا نہیں، ہم تجھے خدا مان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹی جو 3 سال کی ہے اسے لیا اور الٹا لٹکایا، اور الٹا لٹکانے کے بعد پیروں سے الٹا کیا اور اس نے آہستہ آہستہ لے کر کے آیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، مجھے بتاؤ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی جس کی اولاد اس کی ہی نگاہوں کے سامنے تیل میں جلا دی جاتی ہو، زندہ جلا دی گئی ہو۔ 2 اولاد کا غم تھا۔ ایک چھوٹا بچہ تو ویسے بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن جب چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تو ماں دیکھو ماں کیسی ماں ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں کیسی ہے۔ بیٹی حسرت بھری نگاہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی ہے، میری ماں، اسے تو پتہ بھی نہیں بیٹی کو کس جرم میں میں جا رہی ہوں، کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں کو پکارا اور فرعون نے الٹا لٹکائے ہوئے تھا اور اسے آہستہ آہستہ کیا۔ پہلے تیل میں بال جلتے ہیں، اس کے بعد اس کا دماغ لگتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے، بھیجا نکلتا ہے، اس کے بعد پورا اسے تیل میں ڈال دیتا ہے۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں زار و قطار، اس کے دل رو رہا تھا، مگر آنکھوں سے اس نے آنسو نہیں نکالے۔ وہ اس لیے کہ فرعون یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مصیبت سے پریشان ہو گئی،
اس لیے رو رہی ہے۔ تینوں بچیاں اس کی ختم ہو گئیں۔ اور فرعون نے کہا جاؤ ماں کو بھی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جب ماں کو لایا گیا تو ماں نے کہا اے فرعون، تو نے میری تینوں بیٹیوں کو تو جلا دیا، لیکن ایک وصیت ہے، وہ وصیت یہ ہے کہ جب تم مجھے بھی جلا دے تو ہماری ہڈیوں کو برباد مت کرنا، بلکہ ایک جگہ کہیں پر دفن کر دینا۔ میری بھی ہڈیاں، میری بیٹی کی بھی ہڈیاں دفن کر دینا، تو کتوں کو مت کھلانا، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ فرعون نے یہ اس کا عریضہ منظور کر لیا، اس کی بات کو مان لیا۔ ماننے کے بعد فرعون نے اسے بھی جلا دیا۔ چاروں لوگ اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے۔ اب ہڈیوں کو ایک جگہ پر جا کر کے اس نے دفن کروا دیا۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ دیا۔ جب 3000 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو آپ نے خوشبو محسوس کی ہے۔ آپ نے کہا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو جبریل عرض کرتا یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے 3000 سال پہلے فرعون کے بادشاہ کے وقت میں ایک عورت تھی جس نے اللہ پاک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی بھی جان قربان کر دی تھی۔ اس نے فرعون سے کہا تھا کہ میری ہڈیوں کو کہیں ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیوں کو جب سے آج تک اور قیامت تک اللہ پاک نے جنت کے کیاریوں میں تبدیل کر دیا ہے، ہمیشہ اس میں خوشبو آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3000 سال کے بعد بھی ان کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت محسوس کر رہے ہیں، جو ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ہے۔ تو جو اللہ کے لیے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا پیسہ قربان کرتا ہے، اللہ پاک اسے گمنام نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ پاک اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا۔ آج ہم لوگ تھوڑی سی پریشانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم آ جائے تو اللہ رب العزت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادات نہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں تو نگاہوں کے سامنے 3 بیٹیوں کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے جلا دیا، مگر اس ماں کیسی پہاڑ کی طرح اٹل رہی، اور اس نے کہا فرعون تو ظلم کر سکتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کو ہی معبود مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اسلاف کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔